الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 246 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ذکر ہوا تھا کہ بنی اسرائیل پر ایک ایسا دور بھی آیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ بالکل مردہ ہو کر رہ گئے، ان کی قومی شوکت شان بالکل ختم ہو گئی، اور فلسطینیوں نے ان کو مار مار کر ان کے بہت سے گاؤں دیہات اور شہر ان سے چھین لیے، یہاں تک کہ ان کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے ترکے کی جو چیزیں تھیں اور جنہیں ایک صندوق میں رکھ دیا گیا تھا، وہ بھی فلسطینیوں کے ہاتھ لگ گئی اور وہ ان کو لے گئے۔ اور بائبل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم و بیش 20 سال تک یہ صورتحال رہی۔ اس کے بعد ان میں توبہ اور رجوع اور انابت کے آثار پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ واقعہ اس پس منظر میں سنایا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس وقت جہاد اور قتال کی ترغیب دی جا رہی تھی، اور انہیں بتایا جا رہا تھا کہ اگر وہ بھی پیغمبر کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کمزوریوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں اتریں، تو اللہ ان کو بھی اسی طرح سرفرازی عطا فرمائے گا جس طرح اس وقت بنی اسرائیل کو اس نے سرفرازی عطا فرمائی۔ تو جہاد اور قتال کے مضمون کے باب میں یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو یہاں تفصیل کے ساتھ سنایا گیا ہے۔ یہ بات بھی واضح طور پر یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں، یا دوسرے لفظوں میں ذریت ابراہیم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قانون ہے جو قرآن میں بھی بیان ہوا ہے اور بائبل میں بھی بیان ہوا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی رسالت اور اپنی نبوت کے لیے منتخب کیا، اور قومی حیثیت سے ان کے بارے میں یہ قاعدہ بنایا کہ یہ اگر اللہ کے وفادار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کریں گے، اس کی شریعت کے ساتھ اپنے عہد کو محکم رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرفرازی عطا فرمائے گا۔ اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کریں گے تو باقی قوموں کے معاملات تو قیامت پر مؤخر کیے جاتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دیں گے۔ چنانچہ ان کی پوری تاریخ اسی جزا و سزا کی داستان ہے۔ بائبل کو اگر آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس دور میں، جس زمانے میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو میراث کے علاقے میں، جو ان کا خاص علاقہ قرار دیا گیا ہے، بڑی سرفرازی دی، اور دنیا کی قوموں کے لیے ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو فراموش کر بیٹھے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو دنیا میں سزا سے دوچار کیا۔ یہی وہ چیز ہے جو اس سورہ کا اصل مضمون ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ اور پھر اسی کے لحاظ سے ان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ اب چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس حق کو پہچانو، اور تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے، اس معاملے میں تمہیں کوئی شبہ نہیں ہے، تمہارے ہاں ان کی پیشین گوئیاں موجود تھیں، تم ان کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے تمہیں سب سے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پھر ایک مرتبہ سرفرازی کا وعدہ کر رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو پہلے سے تمہارے لیے طے ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو اس موقع پر خاص طور پر ان کی تاریخ کا یہ واقعہ سنایا ہے، اور ان کو یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کا طریقہ اختیار کیا تو کس طریقے سے ان کی حشمت جاتی رہی، ان کی شوکت جاتی رہی، ان کے علاقے چھن گئے، فلسطینیوں نے ان پر غلبہ پا لیا، اور پھر جیسے ہی انہوں نے توبہ اور رجوع اور انابت کا طریقہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کس طریقے سے ان کو دوبارہ زندہ کر دینے کا معاملہ کیا۔ اس واقعے کی اگرچہ کچھ تمہید اس سے پہلے زیر بحث آ گئی تھی، لیکن اب اس کی تفصیل کی ہے۔ تو فرمایا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا، اس قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ درخواست کی کہ اوس لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں
تاکہ ہم اس کے حکم پر اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ یعنی جس وقت ان سے یہ کہا گیا کہ اب اپنے علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی کھوئی ہوئی حشمت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے قتال کرو، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ ہونا چاہیے۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ بنی اسرائیل جس طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد منظم ہوئے تھے، وہ کم و بیش وہی صورتحال تھی جو ہمارے ہاں خلافت راشدہ کی۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں ان پر حکومت کرتے رہے، انہوں نے جو نظم قائم کیا وہ وہی تھا جو اللہ کے پیغمبر قائم کرتے ہیں، حق و انصاف پر مبنی ایک نظم کو قائم کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے بعد ان کے جو دونوں خلفاء ہیں، جس طرح ہمارے ہاں سیدنا ابوبکر صدیق ہے، سیدنا عمر فاروق ہے، بالکل اسی طرح ان کے ہاں بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دو قریبی ساتھی ہیں جو بعد میں ان کے حکمران ہوئے، اور انہوں نے بالکل پیغمبروں کے طریقے پر، جس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں، ان پر حکومت کی۔ یہ حکومت ظاہر ہے نہ کوئی استبداد تھا، نہ کوئی پاپائیت تھی، نہ کوئی بادشاہی تھی، یہ ایک جمہوری طریقے کی حکومت تھی۔ جو لوگ ان کے درمیان حکومت کر رہے تھے وہ انہی کے طریقے پر رہتے تھے، اور یہ ان کا اعتماد تھا جس کی بنیاد پر وہ ان کا نظم و نسق چلاتے تھے۔ یہی طریقہ ان کے ہاں عام طور پر رہا، یعنی بالکل وہی تاریخ ہے، اور ویسی تاریخ ہے جس طرح کی تاریخ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پڑھتے ہیں۔ ایک زمانہ پھر ایسا آ گیا کہ انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہمارے ہاں ملوکیت یا بادشاہی قائم ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی کم و بیش یہی ہوا ہے، یعنی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ جو ایک جمہوری نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہوا تھا، مسلمانوں کی اس کے ساتھ کوئی زیادہ مناسبت نہیں رہی، اور پھر آہستہ آہستہ جب نئی ریاستیں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئیں اور ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی، تو لوگوں کا عمومی رجحان یہی بنا کہ اب بادشاہتی کے طریقے پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ ان کے ہاں بھی بالکل یہی مسئلہ پیدا ہوا، اور انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ گرد و پیش کی قوموں میں بادشاہت موجود تھی، بادشاہت کا اپنا ایک وقار، اپنا ایک حشم، اپنی ایک قوت، اپنی ایک شوکت، اپنی ایک شان ہوتی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اگر بادشاہ مقرر کر دیا جاتا ہے تو اسی شوکت کے ساتھ پھر دنیا میں جئیں گے بھی اور اپنے علاقے بھی واپس لیں گے۔ یہ ایک خیال تھا جس میں یہ مبتلا ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے، اس وقت سیموئیل نبی، بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اللہ کے پیغمبر تھے، ان سے انہوں نے، وہ بہت بوڑھے ہو رہے تھے، ان سے درخواست کی کہ اگر آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کا ثبوت دیں، اٹھیں اور اٹھ کر قتال کریں اور اپنے علاقے واپس لیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بھی صحیح علمبردار بن کر جئیں، تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ اس کا پورا مکالمہ بائبل میں نقل ہوا ہے، سیموئیل کی جو کتاب ہے بائبل میں، اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مطالبہ سخت ناپسند ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا اپنا تجویز کردہ نظام ہے مسلمانوں کے لیے، وہ وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اور بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ کو وہی پسند تھا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمان اپنے معاملات کو باہمی مشورے اور رائے سے چلائیں۔ حکومت، ریاست، اقتدار، یہ سب مسلمانوں کا حق ہے، اور وہ اپنے اندر سے جن لوگوں کو منتخب کریں انہی کو ان کے اوپر حکومت کرنی چاہیے۔ بادشاہت نام کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو کسی زمانے میں کبھی بھی پسند نہیں رہی۔ اس کا اندازہ آپ اس مکالمے سے کر سکتے ہیں جو سیموئیل نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ اس مکالمے کا کچھ حصہ ہے جو بہت قابل غور ہے، اور اس کو ہر شخص کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ چونکہ سیدنا سلیمان بادشاہ ہوئے، سیدنا داؤد بادشاہ ہوئے، یہ اللہ کے پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر نظم حکومت کے لیے یہ ایک صورت بھی غالباً پسند ہے۔ ہمارے علماء بھی بعض اوقات یہ بات بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کی ایک پوری تاریخ ہے کہ یہ ایسے کس طرح ہوا ہے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہی ایک جمہوری نظام قائم ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہوا، ویسی منہاج نبوت پر خلافت قائم کی گئی جیسی سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر نے قائم کی ہے۔ سیدنا یوسف جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد حکمران ہوئے، ان کی حکومت ویسی حکومت تھی، ایک ایسی خلافت جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے طریقے پر ہوتی ہے۔ ایک لمبے عرصے تک ان کے ہاں اسی نوعیت کا جمہوری نظام چلتا رہا، اور اس کے مطابق ہی ان کی ساری تنظیم رہی۔ لیکن جب انہوں نے یہ درخواست کی کہ بادشاہ بنایا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا ہے۔ اس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور وہ کس طرح کا نظام مسلمانوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو سیموئیل میں ہے کہ یہ بات سیموئیل کو بری لگی، اور سیموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں کیونکہ تو اس کو مان لے۔ یعنی جب سیدنا سیموئیل نے درخواست کی اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے کیونکہ میری قوم کے لوگ یہی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بات کو مان لو، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے۔ یعنی اس پر جو اللہ تعالیٰ کا رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ گویا جواب یہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بادشاہی تو سزاوار صرف ذات خداوندی کو ہے،
بادشاہ وہی ہے، اور مسلمان کسی اور بادشاہ کا کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ ان کی حکومت اصلاً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اس کے قانون کی پابندی کرتے ہیں اور اسی کو اس کائنات کا بادشاہ سمجھتے ہیں، اپنا بھی بادشاہ سمجھتے ہیں۔ ان کے اندر سے نظم و نسق چلانے کے لیے جو لوگ مقرر کیے جائیں وہ بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سموئیل نبی کی وساطت سے یہ کہا کہ اب جب کہ یہ بادشاہ مانگ رہے ہیں تو ان کی بات مان لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ تمہاری حقارت نہیں کی، میری تحقیر کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ اور سموئیل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائیں، یعنی پیغمبر نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر پوری بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ پوری کی پوری سموئیل نبی نے ان کو سنائی، اور یہ بائبل میں ہے کہ اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا، اور وہ اس کے رتھوں کے آگے دوڑیں گے، اور وہ ان کو ہزار ہزار کے سردار اور 50 کے جمعدار بنائے گا، اور بعض سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا، اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور اپنے رتھوں کے ساز بنوائے گا۔ یعنی بادشاہ جس طریقے سے قوم کو اپنا غلام بناتے ہیں اس کی تصویر بائبل میں کھینچی گئی ہے۔ اور تمہاری بیٹیوں کو لے کر گندن اور باورچر اور نانپس بنائے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمتگاروں کو عطا کرے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خواجوں اور خادموں کو دے گا، اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا، اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا، سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے، اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا۔ تو بھی لوگوں نے سموئیل کی بات نہیں سنی۔ یعنی یہ ساری باتیں بتائی گئیں، لیکن لوگ اس کو سننے کے لیے راضی نہ ہوئے اور کہنے لگے نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم بھی اور قوموں کی مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ یہ سموئیل جو بائبل کی کتاب ہے اس کے 8ویں باب میں یہ سارا مکالمہ نقل ہوا ہے۔ یعنی اس طریقے سے بنی اسرائیل میں بادشاہت قائم ہوئی۔ چنانچہ پھر ساؤل کو، جنہیں طالوت بھی کہا جاتا ہے، بادشاہ مقرر کیا گیا، اور پھر ان کے بعد سیدنا داؤد اور سلیمان ان کے بادشاہ ہوئے۔ گویا بادشاہت اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف خود ان کے مطالبے پر ان کے اندر جاری کی گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام مسلمانوں کے لیے ہمیشہ پسند کیا ہے وہ وہی ہے جس کو قرآن مجید نے امرہم شورا بینہم کے اصول پر بیان فرمایا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے اندر ایک بادشاہ مقرر کیا جائے، اور پھر کہا کہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ یہ تو بادشاہت کو مقرر کرنے کا مکالمہ ہوا۔ اب انہوں نے جو وجہ بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے بعد پھر ہمارے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس وقت جس بے حمیتی کا ہم شکار ہیں اور جس طرح سے اپنی قومی حمیت کا سودا کر چکے ہیں، یہ صورتحال پھر تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن ان کے نبی نے ان سے یہ کہا کہ مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ جب اس کے بعد بھی تم پر قتال فرض کیا جائے گا تو تم اس موقع پر بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ یعنی چونکہ تمہارے اندر ابھی وہ زندگی اور وہ حرارت پیدا نہیں ہوئی جو قوموں کو اٹھانے کا باعث بنتی ہے، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ یہی ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت تو تم مطالبہ کر رہے ہو، یہ چاہ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے اس مطالبے کو قبول کر لے، بادشاہ بھی مقرر کر دیا جائے، پھر تم سے کہا جائے کہ اب اٹھو، ہتھیار اٹھاؤ اور اپنی قومی حمیت کو آواز دو، اور تم آواز دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو یہ گویا انہوں نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہ ہم کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے جب کہ ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے ہم کو دور نکال دیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک مظلومیت کی صورتحال تھی جس میں یہ مبتلا ہو گئے تھے۔ دوسری قوموں نے ظالمانہ طور پر ان کے علاقے بھی چھین لیے تھے اور ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیا تھا، اور ایک طرح کی جلاوطنی کی زندگی تھی جو ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ ان کے بہت سے شہر، بہت سے علاقے فلسطینیوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے تو پھر ہم کیوں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن ہوا وہی جس کا اندیشہ ان کے پیغمبر نے ظاہر کیا تھا۔ چنانچہ قرآن کا ارشاد یہ ہے کہ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کہ ہوا وہی کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پھر گئے۔ اصل میں اپنی طرف سے بڑے بڑے عزائم کا اظہار کر لینا تو بہت آسان ہوتا ہے،
لیکن جب مشکل پڑتی ہے اور وقت سامنے آتا ہے تو پھر کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے رہ سکیں۔ چنانچہ یہی ان کے ساتھ بھی ہوا، اور یہ فرمایا کہ بہت زیادہ لوگ تو پھر گئے، البتہ ایک مختصر سی تعداد ایسی رہ گئی جو اپنے عزم پر قائم تھی، اور فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف تھا۔ یعنی اگرچہ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور ان کی ہمت بندھائی تھی اور ان سے اپنی نصرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عہد باندھا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تم صحیح راستے پر قائم ہوگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس کے باوجود ان کی ایک بڑی تعداد پا برجا ہونے کے لیے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، چنانچہ ان کا مطالبہ مان لیا گیا اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ ان کے ایک چھوٹے قبیلے کے آدمی تھے، لیکن اپنی ذاتی وجاہت کے لحاظ سے، اپنے قد کاٹ کے لحاظ سے، جو ظاہر اس زمانے کی ضرورتیں تھیں، بڑے ممتاز تھے۔ ان کو جب بادشاہ مقرر کیا گیا تو اب ہوا یہ کہ ایک طرف تو بادشاہ مانگ رہے تھے، لیکن جب مقرر کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ انا یکون لہ الملک، کہ اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہو سکتی ہے، ونحن احق بالملک منہ، جبکہ ہم اس بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اب ظاہر بات ہے کہ بادشاہ بنانے کی خواہش جب پیدا ہوئی ہوگی تو ہر قبیلے کا یہ خیال ہوگا کہ یہ تاج ہمارے سر پر رکھا جائے، لیکن ایک بہت چھوٹے قبیلے کے اندر سے، طالوت بنیامین کے قبیلے سے تھے، یہ سب سے چھوٹا قبیلہ تھا، اور کوئی بہت زیادہ وہ طاقت، شوکت، ہمت بھی نہیں رکھتے تھے، بڑے سردار بھی نہیں تھے، قبیلوں میں سب سے چھوٹا قبیلہ، گھرانوں میں سب سے چھوٹا گھرانہ تھا جس کے اندر سے ان کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انتخاب کیا تو میرٹ پر کیا، اس کو آگے بیان بھی کر دیا ہے کہ ان کے اندر علم کے لحاظ سے بھی اور اس وقت کی جو ضروریات تھی اس کے لحاظ سے، جسمانی طاقت لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا ہوا تھا۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، جیسے کہ آگے چل کے ذکر ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ یہ کوئی مالدار آدمی بھی نہیں ہے، ان کا کوئی بڑا گھرانہ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی بڑا قبیلہ بھی نہیں ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا گیا؟ چنانچہ انہوں نے خدا کے حضور میں عرض کیا کہ انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، یہ بولے کہ اس کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں ہے۔ قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم، نبی نے جواب دیا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ پیغمبر کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے اسی کو تم پر حکومت کے لیے منتخب کیا ہے۔ یعنی اب تم بادشاہ چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ تو مان لیا ہے، لیکن یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ تمہاری خواہشات کے مطابق کسی کے سر پر تاج رکھیں۔ جو آدمی میرٹ پر پورا اترتا ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اسی کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اس کی دلیل یہ دی کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یعنی اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ اس مقصد کے لیے اللہ نے اسے علم اور جسم دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے چونکہ بادشاہی کے لیے بنیادی ضرورت تھیں، تو فرمایا کہ یہی چیزیں ہیں کہ جن میں وہ سب سے زیادہ ممتاز ہے، لہٰذا بالکل اہلیت کی بنیاد پر ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس سے گویا یہ بات بھی واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اول تو مسلمانوں کے اندر نظم قائم ہی امرہم شورا بینہم کے اصول پر ہونا چاہیے، یعنی لوگ باہمی مشورے سے اور اپنی رائے سے جس آدمی پر اعتماد کرے اس کو ذمہ داری ملنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی موقع کے اوپر اس اصول کو توڑا ہی جا رہا ہے تو پھر بہرحال اگر کسی آدمی کو اپنے اوپر مسلط ہی کرنا ہے تو اس کو میرٹ پر سامنے لانا چاہیے۔ یہ اصول قرآن مجید نے اپنی سیاسی تعلیمات میں سورہ نساء میں بھی واضح کر دیا ہے۔ وہاں یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یعنی یہ فرمایا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کیا کرو۔ جس آدمی کے پاس جس چیز کی اہلیت ہے، جو اس ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے، اگر کسی کو ذمہ داری دے رہے ہو تو وہ اہلیت کی بنیاد پر دیا کرو، اور جب کوئی فیصلہ کرنا ہو، جب کوئی معاملہ کرنا ہو، جب نظم چلانا ہو تو اس کو عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق چلایا کرو۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ بہترین نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اگر انتخاب کیا ہے تو بالکل میرٹ پر کیا ہے، اس لیے کہ علم اور جسم دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم،
کہ یہ سلطنت اللہ کی ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اللہ جس کو چاہے اسے بخش دیتا ہے۔ یعنی یہ بادشاہی کا جو نظم ہے اور جس طریقے میں دنیا میں اقتدار منتقل ہوتا ہے اور ملتا ہے، یہ اللہ اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے، اس وجہ سے اس پہ اعتراض نہ کرو۔ اللہ نے یہ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے اور یہی تمہارے لیے بہتری کا باعث بنے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ۔ اب یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، تم اب معاملات کو اپنی تنگ نظروں سے دیکھتے ہو، اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو اس کے بعد مزید وضاحت یہ کی تاکہ ان کا اعتماد قائم ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارا وہ صندوق جو تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے تمہارے ہاتھ سے نکل کر تمہارے دشمنوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، وہ واپس آ جائے گا۔ یعنی اس کو گویا ایک علامت کے طور پر مقرر کر دیا گیا تاکہ ان کو اطمینان ہو کہ جو سب سے بڑی دولت ان سے چھن گئی تھی، ان کے لیے اس کی حیثیت بالکل قبلے کی تھی۔ جیسے ہمارے لیے بیت الحرام ہے تو اس زمانے میں اسی صندوق کو خیمے میں رکھ دیا جاتا تھا اور قربانگاہ کے سامنے رکھ کر اسی کو سامنے رکھ کے قبلے کی حیثیت سے نمازیں پڑھی جاتی تھی، اس لیے کہ یہ لوگ صحرا میں تھے، وہاں کوئی باقاعدہ مسجد یا باقاعدہ کوئی معبد بنانا ممکن نہیں تھا، تو بڑی غیر معمولی حیثیت تھی اس کی۔ تورات اس میں رکھی ہوئی تھی، وہ الواح جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ کر دی گئی تھی وہ اس میں رکھی ہوئی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سیدنا ہارون کے بعض تبرکات اس میں موجود تھے، تو اس لحاظ سے ان کے لیے اس میں بڑی سکینت بھی تھی، بڑا اطمینان بھی تھا اور ایک جذباتی اور محبت کا تعلق بھی اس کے ساتھ تھا، پھر قبلے کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ تو فرمایا کہ یہ تابوت تم سے چھن چکا ہے تو یہ واپس آ جائے گا۔ چنانچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا، یعنی سیدنا طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا، تو اس کے فوراً ہی بعد وہ صندوق ان کے یہاں واپس آ گیا، اور اس کی ایک بڑی تفصیلی تاریخ ہے جو بائبل میں بیان ہوئی ہے، اور جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ صندوق کس طریقے سے فلسطینیوں نے یہ محسوس کیا کہ واپس بھیج دینا چاہیے۔ پھر ان کے ہاں سے کسی سیانے نے ان سے یہ کہا کہ اس طرح کی 2 گائیں لے کر اس کے آگے جوت دی جائیں اور ان کے بچے رکھ لیے جائیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے، تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنا ہے تو پھر وہ گایوں کی خود ہی رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ گائیں بالکل بھاگتی ہوئی آئیں اور ان کے ایک خاص علاقے میں آ کر انہوں نے تابوت کو پہنچا دیا۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کے اندر سکینت بھی پیدا ہوئی، عزم بھی پیدا ہوا، ان کے اندر ارادے کی مضبوطی بھی پیدا ہوئی، یہ بھی انہیں محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اب ان کی طرف متوجہ ہو گئی ہے اور ان کے لیے اب بہتری کا زمانہ آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک نشانی مقرر کر دی کہ تابوت جو تمہارے ہاتھوں سے چھن گیا تھا یہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اس کو بیان کیا ہے کہ یہ واپس آئے گا، تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جس طریقے سے وہ آیا اس میں اللہ کے فرشتوں ہی نے رہنمائی کی اور وہی اس کو ان کے علاقے تک پہنچا گئے۔ ارشاد فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ماننے والے ہو۔ یہ گویا ایک علامت بن گئی۔ اس کے بعد پھر آگے کچھ تفصیلات ہیں کہ کیسے طالوت نے ان کو منظم کیا، کس طریقے سے پھر جنگ اور جہاد اور قتال کے معاملے پیش آئے، اور جب ایک قوم گر چکی ہوتی ہے تو وہ کس طرح کے کردار کا مظاہرہ کرتی ہے، اس کی کچھ تفصیل سنائی ہے تاکہ صحابہ کرام کو جو مارکہ پیش آنے والا ہے اس کے آئینے میں وہ اس کے تمام معاملات کو قبل از وقت دیکھ لیں اور اس کی روشنی میں اپنے کردار کا بھی جائزہ لیں اور ان سے وہ غلطی نہ ہو جو غلطی اس وقت بنی اسرائیل سے ہوئی تھی، کیونکہ اس کے فوراً ہی بعد پھر بدر کا مارکہ پیش آیا ہے۔ گویا بدر کے مارکے میں جو کچھ ہونے والا تھا اس کی ایک تصویر ہے جو اس پوری داستان میں ان کے سامنے سنا دی گئی ہے۔ اب اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے حکم پر اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اس پر نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو۔ وہ بولے ہم کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے دور نکال دیا گیا ہے۔ لیکن ہوا یہی کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف تھا۔ اور ان کے اس مطالبے پر ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ بولے اس کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے اسی کو تم پر حکومت کے لیے منتخب کیا ہے اور اس مقصد کے لیے اسے علم اور جسم دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یہ سلطنت اللہ کی ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اللہ اس کو جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ تم معاملات کو اپنی تنگ نظروں سے دیکھتے ہو اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔
اور ان کے نبی نے مزید وضاحت کی کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ صندوق تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے نکل کر تمہارے پاس آ جائے گا، جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ بڑی سکینت رہی ہے، اور جس میں وہ یادگاریں بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون کی ذریت نے تمہارے لیے چھوڑی ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ماننے والے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر